وہ کمرے میں نیم اندھیرا کیے پڑی تھی، بے آواز آنسو بہاتے وہ سوچ میں گم تھی کہ وہ اب کیا کرے گی۔ اگر یہاں رہتی تو ایک گناہ کی مرتکب ہوتی، اور اگر زرگام علی خان کو مدد کے لیے پکارتی تو تب بھی وہ جانتی تھی کہ زندگی کانٹوں پر بسر کرنے جیسی ہے۔ عجیب دوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اس کی زندگی، جس کے آگے کنواں تو پیچھے کھائی تھی، لیکن اسے کسی ایک میں گرنا ہی تھا۔ لیکن وہ اللہ کی گنہگار نہیں ہو سکتی تھی۔ تبھی کوئی دبے پاؤں اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ جو ہی کمرے میں روشنی ہوئی، زینب کو ماں کی پکار سنائی دی۔ ان کی آواز بہت مدھم تھی۔ زینیا نے جٹ سے منہ سے کمبل ہٹایا اور بھاگ کر ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ کافی دیر آنسو بہانے کے بعد وہ ماں سے الگ ہوئی تھی۔ آپ کب آئی ہیں؟ اس کی آواز سن کر انہوں نے جواب دیا کہ دوپہر میں ہی پہنچی ہیں۔ تمہارے باپ نے بلایا ہے کہ تمہیں سفیر سے نکاح کے لیے راضی کروں۔ ان کی بات سن کر اس نے ان کے ہاتھ جھٹک دیے۔ آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ شامل ہو گئی ہیں؟ انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور آگے بڑھ کر اس کی مٹھی میں ایک چھوٹا سا موبائل دیا۔ صبح سے پہلے اگر وہ تمہیں آ کر یہاں سے لے کر جا سکتا ہے تو چلی جاؤ، ورنہ سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تمہاری قسمت کا فیصلہ تمہارے باپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس کے گال پر بوسہ دے کر وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گئی۔ وہ گہری نیند میں سویا ہوا تھا جب اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے انجان نمبر دیکھ کر کال کاٹ دی اور پھر وقفے سے کچھ 4 سے 5 بار کال آئی۔ 5ویں بار زرگام نے کال ریسیو کر لی۔ دوسری طرف سے جو آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی، اس کی آنکھیں پھٹ کر کھل گئی۔ وہ بہت مدھم آواز میں بول رہی تھی۔ دیکھیے، کیا آپ مجھے ابھی آ کر یہاں سے لے کر جا سکتے ہیں؟ کہاں ہو تم؟ دردانہ پھپھو کے گھر۔ اوکے، میں آ رہا ہوں۔ ایک پینٹ پر بلیک شرٹ زیب تن کیے، کوٹ بازو میں ڈالتا وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ عجیب شخص ہے، ایک بار بھی یہ نہیں پوچھا کہ میں نے کس لیے بلایا ہے، کیوں آدھی رات کو بلا رہی ہوں۔ اس نے کال کیے تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ صبح ہونے میں بس 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ اس نے ایک بیگ میں اپنا مختصر سا سامان رکھ کر جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ وہ بار بار گھڑی کو دیکھ رہی تھی۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اس کے خدشے بڑھتے جا رہے تھے۔ تبھی اس کا موبائل وائبریٹ ہوا۔ زرگام کا نمبر دیکھ کر اس نے جھٹ سے کال ریسیو کی۔ اپنے کمرے کی لائٹ دوبارہ آن کرو۔ اس نے اس کی بات پر عمل کیا اور فون دوبارہ کان سے لگایا تو وہ کال کاٹ چکا تھا۔ لگتا ہے مجھے یہ شخص بے وقوف بنا رہا ہے۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کی کھڑکی پر دستک ہوئی تھی اور ساتھ ہی ایک بار پھر سے موبائل پر کال آنے لگی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکی کھول دی۔ زرگام جلدی سے اندر داخل ہوا اور سب سے پہلے لائٹ آف کی۔ بلیک کلر کی قمیض شلوار پہ ایک بڑی سی بلیک چادر رکھے وہ رات کا ہی حصہ لگ رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں موجود مختصر سے سامان پر نظر ڈال کر اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے بیگ لے لیا۔ چلیں، زینب نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے کھڑی کھڑکی کی طرف مڑ گئی۔ کھڑکی کے ساتھ ہی چھوٹی سی منڈیر تھی جس سے زرگام کو تو تیزی سے گزر گیا، لیکن وہ اپنی جگہ پر کھڑی خوفزدہ نظروں سے دیکھتی رہی۔ زرگام علی خان نے جب پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا اور پھر اگلے 5 منٹ میں وہ ساتھ والے گھر کے صحن میں تھے۔ صحن کی دیوار پھلانگ کر وہ مختلف گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک مین روڈ پر پہنچے جہاں زرگام علی خان کی گاڑی کھڑی تھی۔ وہ ریش ڈرائیونگ کرتا ہوا ہاسپٹل پہنچا۔ زینب کو زینیا کے کمرے میں چھوڑ کر اسے کچھ ضروری ہدایات دے کر وہ وہاں سے گاؤں کی طرف نکل آئے۔ راستے میں اس نے صفوان کو ساری صورتحال بتائی اور اسے صبح ہاسپٹل جا کر زینب کی خبر گیری کر رکھنے کے لیے کہا۔ اس نے اپنی گاڑی ایک دوست کے گھر چھوڑی اور دوست کی گاڑی لے کر ٹھیک 8 بجے وہ اپنے گاؤں میں تھا جہاں صبح اعلان کیا گیا تھا کہ آج زرگام علی خان کی دستار بندی کی جائے گی۔ صبح 10 بجے کے قریب فائقہ زینب کے کمرے میں آئی اور کافی دیر دروازے پر دستک دینے کے بعد جب کوئی جواب موصول نہ ہوا تو وہ سلطان خان، سفیر اور باقی سب کو بلا لائی۔ جب ایکسٹرا کی کے ساتھ دروازہ کھولا گیا تو اندر زینب کی غیر موجودگی پر سب کو سانپ سونگھ گئے۔ سب سے پہلے ہوش فائقہ کو ہی آیا۔ بابا جان، وہ زرگام علی خان اسے لے گیا ہے۔ اس کی بات پر وہ ہوش کی دنیا میں لوٹے۔ وہ میرے ہاتھوں سے نہیں بچے گا۔ سلطان خان نے جلدی سے جیب سے موبائل نکالا اور نزاکت کو کال ملائی۔ نزاکت، اپنے بندوں کو لے کر اسلام آباد پہنچ جاؤ۔ صاحب خیر تو ہے؟ آج زرگام علی خان کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ نزاکت جلدی سے شہر پہنچا۔ صاحب، اگر زرگام علی خان کو مارنا ہے تو شہر آنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ابھی گاؤں میں ہے۔ اس کی آج دستار بندی ہو رہی ہے۔ کیا؟ اس کی بات پر ان کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سلطان خان ہاتھ میں موبائل تھامے گمسم کھڑے تھے۔ اگر وہ گاؤں میں ہے تو زینب کس کے ساتھ گئی ہے؟ انہوں نے اپنی بیوی کو مشکوک نظروں سے دیکھا جو خود بھی زرگام علی خان کی گاؤں میں موجودگی کے بارے میں سن کر کافی پریشان لگ رہی تھی۔
سلطان خان نے ان کی حالت دیکھتے ہوئے سر جھٹکا اور سفیر کی طرف رخ کیا۔ سفیر اپنے کانٹیکٹ یوز کرو اور سارے ہاسٹلز چھان مارو، اس کی یونیورسٹی کے دوستوں سے اس کے بارے میں انفارمیشن لو۔ سفیر کو ہدایات دے کر وہ اپنے موبائل میں کوئی نمبر سے پریس کرنے لگے۔ نزاکت تمہاری بہن زرگام علی خان کی حویلی میں کام کرتی ہے، نہ اس سے پتہ کرو کہ زینب زرگام کی حویلی میں موجود ہے؟ جی سردار، میں جلد ہی پتہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں۔ دردانہ بیگم نے گلا کھنکار کر سلطان خان کو متوجہ کیا۔ سلطان خان مودب سے بہن کے سامنے بیٹھ گئے۔ سلطان خان، تو نے زرگام علی خان کو بہت ہلکا لیا ہے۔ وہ اپنے باپ کی طرح سیدھا سادہ نہیں ہے، بہت شاطر دماغ ہے۔ اس کا لڑکی کو لے کر وہی گیا ہے اور مجھ سے لکھوا لو، دستار بندی کے بعد جرگہ بلائے گا۔ اور دردانہ کی بات پر وہ کسی گہری سوچ میں گم ہو گئے۔ صفوان 8 بجے کے قریب ہاسپٹل پہنچا، کھانے پینے کے کچھ لوازمات لیے اور دروازے پر دستک دیتا ہوا اندر داخل ہوا۔ ساری رات کے جگراتے کے بعد زینب کھڑکی کی آواز پر وہ کچی نیند سے بیدار ہوئی اور چادر سے اپنے چہرہ چھپاتے ہوئے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ صفوان نے اندر داخل ہو کر ہاتھ میں موجود بیگ ایک سائڈ پر پڑے ٹیبل پر رکھے اور نظریں جھکائے ایک سائڈ پہ بینچ پہ بیٹھ گیا۔ زرگام نے آپ کے بارے میں بتایا تھا، یہ آپ کے کھانے پینے کا کچھ سامان ہے۔ ہاسپٹل کی انتظامیہ کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ آپ یہاں ذمہ دار کی حیثیت سے رہیں گی۔ آپ یہاں بالکل محفوظ ہیں۔ اس کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلایا اور صفوان اٹھ کر باہر کی طرف چل دیا۔ بات سنیں؟ اس کی پکار پر وہ بغیر مڑے رک گیا۔ مگر مجھے آپ کا موبائل چاہیے، مجھے کسی کو اپنی خیریت کی اطلاع کرنی ہے۔ معاف کیجیے گا، مجھے زرگام نے آپ کو موبائل دینے سے منع کیا ہے۔ اس کی بات پر وہ تلملا کر رہ گئی اور بند دروازے کو دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا۔ اس کا ایک دل کیا وہ یہاں سے بھاگ جائے، لیکن وہ جانتی تھی کہ اگر وہ یہاں سے بھاگ گئی تو اس کا باپ اسے آسانی سے ڈھونڈ لے گا، کیونکہ اس کے پاس یہاں سے مضبوط اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، اور اگر اس بار اس کا باپ اس تک پہنچ گیا تو اس کے عذاب سے اسے کوئی بھی بچا نہیں سکے گا، کیونکہ سلطان خان کے دل پر اس کے بیٹے کی موت کی آگ جل رہی ہے، اور اس آگ میں جل کر نہ جانے ابھی اور کس کس نے بھسم ہونا ہے۔ وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھی اور واش روم میں منہ ہاتھ دھو کر پیکٹ میں سے کھانا نکال کر کھانے لگی۔ کھانا کھا کر وضو کی نیت سے واش روم میں گھس گئی۔ باہر نکلی تو پہلی بار اس کی نظر اس کمرے میں موجود دوسری خاموش شخصیت پر پڑی، جو سوتے ہوئے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ وہ کتنے پل اس کے چہرے پر نظر ٹکائے دیکھتی رہی۔ بڑی بڑی غلافی آنکھیں، سنہری بالوں کی چٹیا، بے انتہا گوری رنگت، گلابی پنکھڑیوں سے لب، وہ اس کے حسن سے حد درجہ متاثر نظر آ رہی تھی۔ اسے اس لڑکی میں زرگام علی خان کی مشابہت نظر آئی۔ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کی نظر اس کے ہاتھوں پر ٹک گئی تھی۔ سفید ہاتھوں میں ہلکا گلابی پن تھا، بائیں ہاتھ میں مخروطی انگلیوں میں ڈائمنڈ کی بیش قیمت رنگ پڑی تھی، جو اس کے ہاتھ کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہی تھی۔ سلطان خان فون کال کر سننے کے بعد یہاں سے وہاں ٹہل رہے تھے۔ دردانہ بیگم نے چشمے کے پیچھے سے سلطان خان کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے سلطان؟ وہ چلتے چلتے ایک جگہ پر کھڑے ہو کر، زرگام علی خان نے کل جرگہ بلایا ہے، سردار اعلیٰ سلمان پاشا نے مجھے بھی بلایا ہے۔ تم جاؤ۔ سلطان، وہ یقیناً زینب کو جرگے کے سامنے پیش کرے گا، اور ان کی بات پر وہ گہری سوچ میں ڈوب گئے۔ دردانہ، اپنی بیٹی کا خون تو ہمارے علاقے میں معاف ہے نا؟ جو بیٹیاں باپ کے سامنے سر اٹھانے کی ہمت کر لیں، انہیں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ سلطان خان، پہلی بار تو نے مرد ہونے کا حق ادا کیا ہے، اس کو وہیں جہنم واصل کر دینا۔ جرگے میں سب لوگ موجود تھے۔ سلطان خان کی نگاہیں زینب کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ سلمان پاشا نے ہی بات کا آغاز کیا۔ سلطان خان، تمہاری بیٹی کہاں ہے؟ زرگام علی خان چاہتا ہے کہ تم زینب کو اس کے حوالے کر دو۔ سلمان پاشا کی بات سن کر سلطان خان حق تک رہ گئے۔ وہ تو کیا سوچ کر آئے تھے، جبکہ زرگام علی خان نے تو ان کے ساتھ ہی گیم کھیلی تھی۔ جی مجھے کچھ وقت چاہیے، میں 1 ہفتے تک اسے لے آؤں گا۔ سلطان خان کی بات پر ٹانگ جمائے زرگام علی خان نے ہنسی ہنسا۔ اس کی ہنسی سلطان خان کو طیش دلا گئی۔ اس نے تیزی سے اپنا پسٹل نکال کر زرگام علی خان پر تان لیا، جبکہ وہ اطمینان سے اٹھ کر سینہ تان کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ زرگام کے آدمیوں نے سلطان خان اور اس کے آدمیوں کے سروں پر پہلے ہی نشانہ باندھ لیا تھا۔ زرگام اپنی چادر کو ایک جھٹکا دے کر درست کرتا ہوا اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، جبکہ سلطان خان نے زہر کندہ نظر سے اس کے زرگام، تم اس لڑکی کو حویلی لے آؤں گا مجان، بس 1 ہفتہ جو سلطان نے مانگا ہے وہ پورا ہونے دو۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا عذر بیان کرے گا اپنی بیٹی کی غیر موجودگی کا۔ زرگام، چھوڑ دو، بس کر دو اور اپنا گھر بسا لو۔ اس نے ایک گہری سانس بھری۔
امو جان، میری جان سے پیاری بہن ہاسپٹل میں زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے. ابھی تو میں خاموش ہوں. طوفان تو اس دن اٹھے گا جس دن ہوش کی دنیا میں لوٹے گی. اور زائرہ خاتون نے اپنے جوان جہان بیٹے کو دیکھا جو اپنے دادا کی طرح دشمنیوں بھی ایسے نبھا رہا تھا جیسے وہ اس کا قیمتی رشتہ ہو. رات کی سیاہی اپنے پر پھیلا رہی تھی. حویلی کی اونچی دیواروں کے پار اس وقت سلطان خان غضبناک ہو رہا تھا اور اس کے عتاب کا نشان اس کے ادنا ملازم بن رہے تھے. اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ زرگام علی خان کے ساتھ کیسے نپٹے. اس کی ہر چال الٹی پڑ رہی تھی. وہ غصے سے بکرا ہوا تھا. بلیک ہوڈی سے منہ چھپائے وہ اپنے فلیٹ سے نکلا. لفٹ سے نکل کر سر جھکا کر وہ اس بلڈنگ کی حدود سے باہر نکل آیا. مین روڈ پر آ کر اس نے ٹیکسی لی اور اسے مطلوبہ جگہ کا نام بتا کر وہاں چلا گیا. ہاسپٹل سے تھوڑا پہلے وہ ٹیکسی سے اتر آیا اور اب اس کا رخ ہاسپٹل کی جانب تھا. وہ کمرے میں داخل ہوا تو کمرہ خالی تھا. وہ چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور جھک کر زینیا کی پیشانی پر بوسہ دینا چاہا لیکن اس سے پہلے ہی کسی نے اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کی طرف کھینچا اور وہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھا. اس لیے اس کے ہاتھ ہی کھینچتا چلا گیا لیکن جلد ہی اس نے خود کو سنبھال لیا اور پیچھے موجود شخصیت کے ہاتھ کو پکڑ کر ایک جھٹکا دے کر سامنے کیا تو زینب کو دیکھ کر حیران رہ گیا. دوسری طرف وہ بھی اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی. سوری، میں نے سوچا نہ جانے کون ہے اور شاید انہیں کوئی نقصان پہنچانے والا ہے. اس کی بات پر زرگام نے اس بات میں سر ہلایا اور نرمی سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا. وہ وضو کر کے واش روم سے نکلی ہی تھی. اس کے چہرے پر پانی کے قطرے موتیوں کی طرح اس کے چہرے سے پھسل کر نیچے گر رہے تھے اور اس نے ہمیشہ کی طرح بلیک چادر لپیٹ رکھی تھی. اس کی نظریں اپنے چہرے پر جمے دیکھ کر وہ کنفیوز سی ہو گئے اور ایک سائڈ پر اس سے نکل کر بینچ پہ جا کر بیٹھ گئی جبکہ زرگام سر جھٹک کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا. وہ تھوڑی دیر کے بعد واپس لوٹا تو اس کے ساتھ 2 ڈاکٹرز بھی تھے. ڈاکٹر زینیا کا معائنہ کرنے لگے جبکہ وہ زینب کے برابر آ کر بینچ پر بیٹھ گیا. اس کا کندھا زینب کے کندھے سے مس ہوا تو خود میں سمٹ گئی. وہ غیر ارادی طور پر اس کے اپنے درمیان تھوڑا سا فاصلہ قائم کر کے زرگام علی خان کی نظریں سامنے تھی لیکن پھر بھی اس نے اس کا چونکنا اور پھر فاصلہ قائم کرنا اس کی آنکھوں سے چھپا نہیں رہ سکا. اس کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات پھیل گئے اور وہ بینچ سے اٹھ کر سامنے موجود ونڈو میں کھڑے ہو کر باہر دیکھنے لگا. زینب نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا جو ایک ہاتھ ونڈو پر رکھے دوسرا ہاتھ پاکٹ میں رکھے پوری دلجمی سے باہر دیکھ رہا تھا. بلو جینز پر بلیک ہوڈی پہنے، ہلکی ہلکی داڑھی، صاف رنگت، پیشانی پر پھیلے بال جنہیں وہ تھوڑی دیر کے بعد ہاتھوں سے پیچھے کرتا تھا لیکن وہ پھر سے اس کی پیشانی کو چھونے کی خواہش میں واپس آگے آ جاتے تھے. زینب نے اپنے دل کی غیر ہوتی حالت پر نظریں جھکائی لیکن دل پھر سے اسے دیکھنے کے لیے وزد تھا. اب کی بار اس نے نظریں اٹھائی تو وہ تیز نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ جی جان سے کام گئی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو. تبھی ایک ڈاکٹر اس کے پاس آیا. سردار صاحب، مبارک ہو، آپ کی بہن کی کنڈیشن بہت حوصلہ افزا ہے. ہمیں امید ہے کہ وہ جلدی ٹھیک ہو جائے گی. اور ڈاکٹرز کی بات سن کے اس کے چہرے پر خوشی کی ایک اور لہر دوڑ گئی. ڈاکٹر کے جانے کے بعد وہ زینیا کے پاس آیا. ابھی آپ نے سنا ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ٹھیک ہیں؟ بس آپ جلدی سے اٹھ جائیں پھر میں آپ کو حویلی لے کر چلوں گا. ہم اپنے گھر چلیں گے، امو جان کے پاس چلیں گے. زینیا سب سن رہی تھی اور وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ صرف امو جان کے پاس کیوں؟ کیا بابا جان مجھے قصوروار سمجھتے ہیں؟ وہ کمرے میں موجود اس لڑکی کو بھی دیکھنا چاہتی تھی جس کا لمس وہ محسوس کر رہی تھی. اس کے موش کمرے میں جس کی سسکیاں گونجتی تھیں. بے بسی سے اس کے آنسو نکل آئے جنہیں ہمیشہ کی طرح زرگام علی خان نے پوروں پر چن لیا. پھر سے جا کر ونڈو میں کھڑا ہو گیا. میں واپس جا رہا ہوں، 1 ہفتے کے بعد واپس آؤں گا، پھر تمہیں بھی لے جاؤں گا. اور وہ سر جھکائے بیٹھی زینب پر ایک گہری نظر ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا اور وہ خاموش نظروں سے دروازے کی طرف دیکھنے لگی جہاں سے وہ باہر گیا تھا. زینب کا زرگام کے ساتھ تعلق بھی ایسا ہی تھا، اس لیے تو جب اس کے لیے سارے راستے بند ہو گئے تھے اس نے اسے پکار لیا اور وہ بھی بغیر کوئی سوال کیے اس تک چلا آیا تھا. 1 ہفتے کے بعد آج پھر سے جرگہ بلایا گیا. جرگے میں سب لوگ موجود تھے. بلیک قمیص شلوار پر سر پر وائٹ دستار رکھے علاقے کے سارے سردار موجود تھے. سلطان خان سر جھکائے بیٹھا تھا کیونکہ اس 1 ہفتے میں اس نے اسلام آباد کا ایک کونا چھان مارا تھا لیکن زینب سلطان کو نہ جانے زرگام علی خان نے کس کونے میں چھپا دیا تھا. سلمان بادشاہ کی آواز سلطان خان کے کانوں میں گونجی تو وہ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا. جناب سردار اعلیٰ، میری بیٹی زینب کو یہ شخص زرگام علی خان پہلے ہی اغوا کر کے نہ جانے کہاں چھپا دیا ہے. زرگام علی خان ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اطمینان سے بیٹھا رہا.
سلطان بادشاہ زرگام کی طرف مڑے۔ سردار زرگام علی خان، کیا سلطان خان نے آپ پر جو الزام عائد کیا ہے کیا وہ درست ہے؟ زرگام علی خان نے اسبات میں سر ہلایا۔ وہ چیئر سے تھوڑا آگے ہو کر بیٹھا۔ جی وہ میرے پاس ہی ہے، لیکن میں نے اسے اغوا نہیں کیا، وہ اپنی مرضی سے میرے پاس آئی ہے۔ اگر ایسا ہے تو اسے جرگے کے سامنے پیش کرو۔ سلطان خان للکار کر بولے۔ اس کے لیے اسے یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہے اس کا ویڈیو پیغام۔ اس نے موبائل سردار اعلیٰ کے آگے کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی جرگے میں پیش ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے اس کی جان کی امان چاہیے۔ مجھے ڈر ہے کہ سلطان خان اس کی جان لینے کے در پہ ہے، اور ہاں انہوں نے اس کا زبردستی نکاح کرنے کی بھی کوشش کی تھی۔ سلطان خان تم اتنے گر گئے ہو؟ جی نہیں سردار اعلیٰ، یہ لڑکا مجھ پر الزام لگا رہا، لیکن صرف یہ لڑکا نہیں کہہ رہا، تمہاری بیٹی بھی یہ کہہ رہی ہے۔ سلطان خان کے کندھے ڈھلک گئے، وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ سلطان خان تمہیں وارننگ دی جا رہی ہے، اگر آگے سے کچھ ایسا ہوا تو آپ کو اس کی سزا ملے گی۔ زرگام علی خان اپنے کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور چلتا ہوا سلطان خان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا۔ سلطان خان، مجھے تمہاری بیٹی کی جان کی امان نہیں چاہیے تھی، وہ تو تمہارا خون ہے، اگر مرتی ہے تو مر جائے۔ میں تو تمہیں یہاں تک اس لیے لایا ہوں کہ اب جرگے میں وہ شامل ہوگی تو میری بیوی کی حیثیت سے، اور جب تم میری بیوی کا خون کرو گے تو پھر خون بہا میں کیا اپنی جان دو گے یا پھر اپنی دوسری بیٹی فائقہ سلطان کی؟ اس کی باتیں سن کر سلطان خان کے ماتھے پر پسینے کے ننھے قطرے نمودار ہوئے تھے۔ زرگام نے ٹشو اس کی طرف بڑھایا اور بڑی شان سے اپنی گاڑی میں جا بیٹھا۔ آج اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس کا وجود شل ہو رہا تھا، اسے آرام کی ضرورت تھی، لیکن ہاسپٹل کے اس کمرے میں اس کے آرام کے لیے ایک ہی بینچ تھا۔ وہ ڈاکٹر سے دوائی لے کر تھکے تھکے قدموں سے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ایک پل کے لیے ٹھڑک کر رک گئی۔ السلام علیکم کہہ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ 4 قدموں کا فاصلہ طے کر کے اس کی سانس پھولنے لگی تھی۔ وہ جا کر بینچ پر بیٹھ گئی، لیکن اسے لگا تھا اس کا جسم ٹوٹ رہا ہے۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں، چلیں۔ اس نے مشکل سے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ جی چلیں، اس کی آواز پر میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ زرگام علی خان نے زینب کے پاس رکھا اپنا کوٹ اٹھا کر بازو میں ڈالا اور گاڑی کی چابی لے کر ایک بار زینیا کے پاس اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ زینب تب تک اپنا بیگ نکال کر بینچ پر رکھ چکی تھی، جسے باہر نکالتے ہوئے زرگام علی خان لے کر باہر نکلا تھا۔ وہ کامتے وجود کے ساتھ اس کے پیچھے چل دی، لیکن گاڑی تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپ گئی تھی۔ وہ فرنٹ ڈور کھولے اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ زینب نے شدت سے خدا سے دعا کی کہ بس وہ ایک بار گاڑی کی سیٹ تک پہنچ جائے، لیکن وہ ہر گھڑی قبولیت کی نہیں ہوتی۔ وہ گاڑی سے تقریباً 1 انچ کے فاصلے پر تھی جب اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، لیکن آنکھیں بند ہونے سے پہلے اس نے زرگام علی خان کو تیزی سے اس کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے جس وقت اسے تھاما تو اس کا جسم بھٹی کی طرح جل رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر اس نے گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ڈالا اور اپنے فلیٹ میں لے آیا۔ اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر بلینکٹ ڈال کر اور اپنی پڑوس میں ہی موجود فقری صاحب کو بلا لیا، جو ایک ڈاکٹر تھے۔ اسے فلیٹ میں رہتے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے، اس لیے آس پاس کافی لوگوں سے اس کی جان پہچان تھی۔ انہوں نے چیک اپ کے بعد کچھ دوائیں لکھ دی۔ زرگام، دیکھو اسے بہت تیز بخار ہے، ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہو اور کوشش کرو کہ یہ کچھ کھا لے۔ جی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور انہیں چھوڑنے ڈور تک آیا۔ چونکہ اب کافی دیر ہو چکی تھی، اس نے کال کر کے امو جان کو اس کی طبیعت خراب کا بتایا اور ساتھ ہی آج واپس نہ آنے کے بارے میں بتایا۔ وہ جس وقت ہوش میں آئی تھی اس کے قریب چیئر ڈالے اس کی پیشانی پر ٹھنڈی پٹیاں رکھ رہا تھا۔ زینب کو آنکھیں کھولتے دیکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا اور باہر نکل گیا۔ زینب بالکل خاموشی سے پڑی رہی، وہ پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ 2 دن سے خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے اس میں اٹھ کر بیٹھنے کی بھی سکت نہ تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ دودھ اور بریڈ لے کر کمرے میں داخل ہوا اور سائڈ ٹیبل پر دونوں چیزیں رکھ کر اس کے قریب آیا۔ اس کے اٹھنے میں مدد کے لیے زرگام نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے زینب نے تھام لیا۔ تھوڑی سی ہمت کر کے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی اور دودھ کے چھوٹے چھوٹے سپ لینے لگی۔ وہ سامنے چیئر پر ٹانگ جمائے اس کی کارروائی ملاحظہ کر رہا تھا۔ آج پہلی بار زرگام علی خان نے اسے بغیر چادر کے دیکھا تھا۔ اس کی چادر گلے میں پڑی تھی، ڈارک براؤن بال گرنے کی وجہ سے کھل کر کندھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ بیماری کی وجہ سے اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے اسے جو ہی کچھ طاقت محسوس ہوئی، اس نے اپنی چادر سر پر ٹکائی۔ زرگام کی نظروں سے خائف ہو کر وہ اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو مسلنے لگی۔ سوری، میری وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے۔ میں ٹھیک ہوں، اب تو ہمیں چلنا چاہیے۔ بیماری کی وجہ سے اس کی رنگت زردی مائل ہو رہی تھی۔ دودھ کا گلاس ختم کر کے اسے جو ہی کچھ طاقت محسوس ہوئی، اس نے اپنی چادر سر پر ٹکائی۔ زرگام کی طرف نظروں
सिखाए फोड़कर वो अपनी गोद में रखे हाथों पर को मसलने लगी। सॉरी, मेरी वजह से आप लेट हो गए हैं। मैं ठीक हूँ, अब तो हमें चलना चाहिए। सरगम ने एक हंकारा उभरा। जब हम काफ़ी लेट हो चुके हैं, अब आप आराम करें। हम सुबह ही गांव के लिए निकलेंगे। उसकी बात पर उसने शुक्र का कलमा पढ़ा और कमरे से उसके जाने का इंतज़ार करने लगी। उसे मुंतज़र पाकर वो कमरे से निकल गया और ज़ैनब इतने दिनों के बाद नरम बिस्तर मुयस्सर होने से कुछ ही पल में नींद की वादी में गुम हो गई। वो कई बार कमरे का चक्कर लगा चुका था, लेकिन वो गोरे गद्दे बेचकर सो रही थी। अपने लिए एक कॉफ़ी लेकर टीवी के आगे बैठ गया और कॉफ़ी के छोटे छोटे सिप लेने लगा।